نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مضامین میں لکھ چکا ہوں، گوگل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دیگر پلیٹ فارمز پر۔ آپ میلاد النبی صرف لکھیں گے اور آگے ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھیں، گوگل پہ سرچ کریں تو وہ تمام مضامین یکجا آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ احباب ذی وقار کا حکم یہ ہے کہ سلسلہ ویڈیو بھی جاری رکھیں، کہ ویڈیو بیان کے ذریعے بھی لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آج کی جو گفتگو ہے ہمارا، اس کا عنوان یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے مگر اس کے آداب کا خیال رکھیے۔ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے جو آداب ہیں اور جو اس کا تقدس ہے، اس کو پامال ہونے سے بچائیں۔ آج کل ناچا ٹاپا گروپ شروع ہوا ہے، کافی عرصے سے میں اس پر لکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ اب اہل سنت میں یہ بیداری آ چکی ہے اور آ رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنی محافل کو ان گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنے والے یا تقریریں کرنے والے، جو گانوں کی طرز پر لے پر تقریریں بھی کرتے ہیں اور من گھڑت واقعات، قصے، کہانیاں سناتے ہیں، اور بعد میں علماء اہل سنت سے پوچھا جاتا ہے جی یہ واقعہ، جی یہ واقعہ۔ اور بھائی جو سنا رہا ہے اس کا گریبان پکڑو، اس سے پوچھو کہ یہ تم نے کہاں سے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اپنی اسٹیج پر نہ آنے دیں۔ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، اور محافل کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور ان سے روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کا ذکر کرنا، وقت ولادت جتنے بھی عجائبات کا ظہور ہوا جو مستند کتب سے ثابت ہیں ان کا ذکر کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر جہاں محفل سجتی ہے وہاں لیٹنگ اگر کوئی کرا لیتا ہے، یا جھنڈے لگا لیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال لیتا ہے، تو یہ میلاد کے زمرے میں آتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان تمام چیزوں پر جب ہم لفظ میلاد استعمال کرتے ہیں بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ دلائل مانگتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ یا حدیث سے دکھاؤ۔ اس کا میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اسی طرح کی مانگی جاتی ہے۔ مثلا اگر دعویٰ فرض کا ہے یا واجب کا ہے تو پھر دلیل نص قطعی مانگی جائے گی، یعنی قرآن سے اور حدیث سے۔ اگر دعویٰ فرض یا واجب کا نہیں ہے، مستحب کا ہے، استحسان کا ہے، مستحسن کا ہے، تو پھر دلیل نص قطعی والی نہیں، فرض والی یا واجب والی نہیں مانگی جاتی ہے۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ مستحب کی دلیل مستحب کے لیول کی مانگی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ فرض کے لیول کی آپ دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میلاد کے بارے میں علماء اہل سنت کا، ہم اہل سنت و جماعت کا کیا موقف ہے، اور یہی موقف
علماء دیوبند کی کتابوں میں موجود ہے، آگے چل کر میں اس پر لکھ چکا ہوں لیکن ریکارڈنگ بھی اس کی کرواؤں گا اور حوالہ جات کے ساتھ، اور علماء اہل حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن و حدیث اور دیگر جو مستند دلائل ہیں، ائمہ، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ علیہم الرحمہ، ان کے حوالہ جات اور ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحب اور مستحسن مانتے ہیں۔ علماء دیوبند میں سے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا مستحب عمل ہے، ان کے المحنت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور دیگر علماء حدیث کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس پر میں الگ سے دلائل دوں گا۔ تو تمام دلائل کی روشنی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مستحب ٹھہرا، ہم اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیتے، اور ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں غلط چیزیں ان کو روکنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو یا آپ کے ذکر کی محفل کو یا آپ کے لیے جلوس نکالنے کو یا لیٹن کرنے کو، اس کو نہیں روکنا چاہیے، یہ نہ حرام ہے اور نہ ہی بدعت ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو آیت میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا، 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو اس میں آپ ذرا غور کریں، کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ عز و جل کی جتنے بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کر جو بڑی نعمت ہے وہ تاجدار کل کائنات، رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کو مفسرین کرام نے بھی لکھا، مخالفین نے بھی مانا، علماء دیوبند نے بھی، علماء اہل حدیث نے بھی مانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت ہے، اور تمام نعمتیں انہی کے تصدق سے ملی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو رب عز و جل نے فرمایا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کے صدقے تمام نعمتیں ملی ہیں، تو اس کا چرچا تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر علامہ ابن عاشور نے لکھا، اس طرح دیگر مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعد نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی نعمت ہے، جیسا کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے خطبات میلاد ایک ان کی کتاب چھپی، اور اس کے اندر سارے ان کے رسائل موجود ہیں، البہور ہے، النور ہے، اور دیگر رسائل ہیں، وہ میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، اس کے حوالے میں آگے چل کر دوں گا انشاءاللہ الگ سے ایک موضوع کے اوپر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا، شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت تھی وہ جب اپنے بندوں کو عطا فرمائی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب اس مکمل آیت پر الگ سے ہم گفتگو، سر دست میں مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں کہ ابتدا میں ہم آداب محافل میلاد کو سمجھیں، اور اس کی تمہیدی جو گفتگو ہے کہ قرآنی آیات سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی محفل سے جانا، آپ کا میلاد منانا ثابت ہے، اور حدیث مبارکہ سے بھی۔ رب کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ہے کہ رب کریم نے فرمایا تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، جب اللہ کا فضل حاصل ہو، جب اللہ کی رحمت حاصل ہو، اس پر خوشی منانا تمام دھن دولت سے یہ بہتر ہے۔ اب اس میں کس کو شک ہے کہ اللہ رب العزت کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل ہے تمام انسانیت پر، کل عالمین پر، خصوصاً اہل ایمان کے اوپر۔ جیسے اس آیت کی تفسیر میں
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر بحر المحیط کو دیکھیں، جلد 5 صفحہ 240، اور اسی طریقے سے اسی کے تحت تفسیر روح المعانی کو دیکھیں، تفسیر روح البیان کو دیکھیں اور دیگر تفاسیر کو دیکھیں تو یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام آلوسی کے نام سے مشہور ہیں، مفتی بغداد رہے ہیں یہ، وہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کے تحت جلد 4 صفحہ نمبر 205، وہ فرماتے ہیں کہ الفضل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی فضل کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے، یعنی فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا تفصیلاً ذکر ہم آگے چل کر ویڈیوز میں کریں گے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، تو یہ حدیث پاک جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے 6404، یہ حدیث تاریخ علیہ السلام ذہبی جلد 1 صفحہ 42 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل بیٹھ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجایا کرتے تھے۔ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھ کر اس رب کی حمد کر رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے جس نے دین اسلام قبول کرنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمائے، یعنی ہمیں اپنا محبوب عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ بھی میلاد النبی کی ایک صورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 23 آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 50۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث پاک ہے، اس کا خلاصہ بھی آپ سماعت فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا جانے وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ اب اس سے واضح ہوا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اقوال ائمہ، محدثین، صوفیہ تمام علیہم الرحمہ، ان سے انشاءاللہ میں آگے ثابت کروں گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مستحسن اور مستحب عمل ہے، اس میں شرعی اگر کوئی خلاف ورزیاں نہ ہوں ان سے بچا جائے، یعنی جتنے بھی خلاف شرع کوئی کام ہوں ان سے بچا جائے۔ اگر شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہم خوشی کرتے ہیں یا غم کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، شریعت کی حدود سے نکل کر ان کو کراس کر کے اگر ہم خوشی بھی مناتے ہیں یا غم کرتے ہیں تو دونوں پھر ناجائز ہو جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یعنی جس چیز کی شریعت مطہرہ ہمیں اجازت دیتی ہے اس کے دائرے کے اندر اگر ہم کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اور پھر اسی طریقے سے غم ہے یا خوشی ہے دونوں شرعی حدود کے اندر ہم کریں گے۔ اسی طرح چونکہ قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 76 آیت نمبر 76 دیکھیں، اس کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشی مراد یہ ہے کہ خوشی یوں منائی جائے کہ نہ اس کو اترانا اور تکبر لاحق ہو، اور نہ دنیا داری سے یوں تمسک کہ جو آخرت کے معاملے سے اصلاً ہی غافل کر دیں۔ تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 15 اسی آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر البحر المحیط جلد 5 صفحہ 221 پر اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ جس خوشی کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ وہ ہے جو ریاست دنیا کے لیے اموال کے جمع کرنے کی وجہ سے ہو اور ان کے ذریعے تکبر، فساد
اور شر انگیزی کا ارادہ ہو، جو بات میں نے شروع میں عرض کر دی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت تفسیر مظہری جلد 5 کے اندر صفحہ 394 کے اندر فرماتے ہیں کہ خوشی اگر تو سرکشی اور ناشکری سے ملی ہوئی ہو تو وہ بالکل ہی مذموم ہے، یعنی بری ہے۔ ان تمام ائمہ مفسرین کی تصریحات سے واضح ہو گیا کہ خوشی اسی انداز سے منانی چاہیے جس کی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ڈھول کے بجانا، دف جو ایک مخصوص موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے بچیوں نے منایا تھا، آج تو ڈھولکیاں لے کر پھرتے ہیں، جیسے ریحان روفی ہو گیا، عبد الروف روفی ہو گیا، اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور گانوں کی طرز پر یہ اس کی سریں بناتے ہیں، لے بناتے ہیں، اور ڈھول ڈھمک کے پورا ایک ان کا ایک یعنی کہ جس طریقے سے ڈھولکی کے اوپر ناچنے والوں کا ہوتا ہے اسی طرح ان کا ہوتا ہے۔ تو کیوں اہل سنت کے خلاف نہیں بولتے ہیں؟ اٹھتے کیوں نہیں؟ کیوں بلاتے ہیں ان جیسے لوگوں کو جو دھجیاں اڑاتے ہیں؟ ایک وہ روایت موقع کی وہ تو تمہیں یاد آ جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سجانا چہرے پر، یہ سنت تمہیں یاد نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو ادب کے دائرے میں رہ کر منانا تمہیں وہ احکام یاد نہیں آتے ہیں؟ تمہیں صرف ایک وہی روایت مل جاتی ہے، وہ میلاد کے لیے روایت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس پر الگ سے میں انشاءاللہ میں لکھ بھی چکا ہوں، اور دوبارہ اس کے اوپر میں ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دوں گا، تاکہ ان تقدس جو محافل میلاد النبی کا پامال کرنے والے یہ دلال ہیں، یہ بروکر ہیں، جو مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں، ان سے ان محافل کو بچایا جائے، تاکہ ان محافل کا تقدس بھی بحال ہو اور ان کی روحانیت بھی بحال ہو۔ ڈھول کی تھاپ کے اوپر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، بجا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے نعت پڑھنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے محفل میلاد منانے کا؟ لہٰذا شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر محفل میلاد منائیے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا میں مختصر چیزیں میں نے اس کے اوپر لکھا تھا، میلاد آداب محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ گھروں کو سجاتے ہیں، مساجد کو سجاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجا لیتے ہیں، اس کے لیے لائٹیں لگا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیاوی جلسوں کے لیے کر لیتے ہیں تو سرکار کے ذکر کے محفل کے لیے کون سا منع ہے؟ یاد رکھیں، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی قسم کا غیر شرعی کام نہ ہو۔ مثلا بہت سے لوگ لائٹیں چوری کرتے ہیں، چوری کی بجلی لگاتے ہیں، یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ چوری ویسے بھی حرام ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کی جائے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر حرام ہوگی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس طرح بعض لوگ پہاڑیاں بناتے ہیں اور ان کے اوپر کتے یا مجسمے اس طرح کی چیزیں بنا کر رکھ دیتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے روضہ اقدس اور کعبۃ اللہ کی تصاویر بنا کر زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ کہاں جاتا ہے تمہارا عشق؟ کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت ایمانی؟ ان کو سمجھا نہیں سکتے ہو؟ اگر کسی نے بنا بھی لیا ہے تو اونچی جگہ رکھیں، اور پھر اس کے بعد احتراماً اس کو وہاں پھینک نہ دیں، اٹھائیں، احتراماً کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دیں تاکہ بے ادبی نہ ہو ایسی چیزوں کی۔ اسی طریقے سے فلیکس کے اوپر بنا کر پھر زمینوں پر پھینک دیتے ہو، گندگی میں پھینک دیتے ہو، یہ کون سی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یا کون سی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے؟ اسی طریقے سے ریاکاری اور مقابلہ بازی سے بچنا چاہیے۔ اس نے اتنا بڑا کیا تو ہم بھی اتنا بڑا کریں، نہیں، جتنا اللہ نے توفیق دی اتنا کیجیے، شریعت کے دائرے کے اندر کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح آج کل ایک رواج چل نکلا ہے، بالکل غلط اور ناجائز ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ میں جمعۃ المبارک کے خطبات میں بھی کہتا ہوں اور لوگوں سے کہتا بھی ہوں اور جا کر رکواتا بھی ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ محفل گلیاں سجائی ہوئی ہیں، عورتیں مرد آ جا رہے ہیں یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح، تم نے ایک رسم بنا دیا اس کو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے۔ مردوں عورتوں کا اختلاط کرنا بالکل حرام ہے، اس کو سختی سے منع کریں، ایسا نہ کریں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو علماء کو روکنا چاہیے، اپنے اپنے علاقے کے اندر علماء اس کو روکیں۔ اسی طریقے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جب آپ نکالتے ہیں تو اس کے اندر بھی خیال رکھا کریں، اس کے آداب کو۔ مثلا بہت سی جگہوں کے اوپر میں دیکھتا ہوں لوگ اوپر سے کھڑے ہو کر لنگر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے گزشتہ 3-4 سال سے میں نے بڑی سختی سے رکوایا اس کو کہ اوپر سے مت پھینکا کریں، جس نے کسی نے لنگر دینا ہو، جوس دینا ہو، پانی پلانا ہو، ہاتھوں میں پکڑائیے، اس کا بھی ادب کریں، اس کا بھی خیال کریں۔ اللہ کا رزق ہے، اس کی پامالی، تقدس کی پامالی کیوں کرتے ہیں؟ اب اسی طریقے سے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन उठकर सहरी के वक्त गुस्ल करना ये मुस्ताहब अमल है। नए कपड़े पहनना, अगर नए नहीं है तो साफ़ सुथरा लिबास पहने, खुशबू लगाएं और अहले खाना को भी शामिल करें, अहले महल्ला को भी कहें कि आका अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है, उस दिन सजाएं अपने आप को और साफ़ सुथरे हों, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, नए नहीं है तो धुले हुए कपड़े पहने, खुशबू लगाएं और महाफिल जो है नवाफिल तिलावत कुरान करीम की कसरत करें, नमाज फजर अदा करें और फिर उसके बाद हो सके तो गुरबा में सदका व खैरात करें, खाने तकसीम करें, खासकर सादात कराम, मशाइख इज़ाम और अपना मुतलका इमाम जो आपका मुतलका जिस महल्ले में आप रहते हैं, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा हक आपके ऊपर उसका है, उसकी जाकर खिदमत कीजिए, उसे नकदी दीजिए। नाचने टापने वालों पर लाखों रुपए फेंक देने वालों, तुम्हें ज़रा भी हया नहीं आती कि सारा साल मस्जिद का इमाम तुम्हारी खिदमत करता है और तुम उसे सारा महीना और तुम्हें 25,000 या 30,000 देते हो, और जो नाचते टापते हुए आता है, दाढ़ी मुंडा दाढ़ी कुतरा, शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी और गानों की तर्ज पर वो ठुमके लगा लगा कर तुम्हें 2 बोल सुनाता है, तुम 5-5 हजार के नोट डाल देते हो। शर्म तुम्हें नहीं आती है? गैरत ईमानी तुम्हारी कहां मर जाती है? जरा अपनी गैरत को आवाज दो, अपने ज़मीर को आवाज दो। ये सरासर शरीयत के खिलाफ है। इसी तरीके से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करें और बाजमात नमाज की अदायगी करें। ऐसा ना हो कि मिलाद की महफिल से जाइए तो फिर नमाज ही ना पढ़े, उस मिलाद का कोई फ़ायदा नहीं। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें और उन खराफात से बचें। मसलन बाज़ लोगों को देखा गया, कतन अहल सुन्नत व जमात इसकी इजाज़त नहीं देते, ना किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम दीन ने इसको जायज़ करार दिया। भंगड़े डालना, हल्लड़बाजी करना, म्यूज़िक चलाना और ऊपर से जैसा कि मैंने के मकान वगैरह की छतों से लंगर फेंकना, जूस फेंकना, ढोल और बैंड बाजे बजाना, औरतों का शिरकत करना, ये बिल्कुल यानी बिल्कुल इख्तलात करना, ये नाजायज़ है। आजकल तो माशाल्लाह जी सरकार का महफिल मना रही हैं हम, और ऊपर से बेपर्दगी इश्तिहार छपवा रही हैं, ऊंचे ऊंचे स्पीकरों में पढ़ रही हैं। जानती हो औरत की आवाज भी पर्दा है, और तुम लोगों ने मजाक बना दिया दीन को, शरीयत को मजाक बना दिया। बजाय सवाब के उल्टा गुनाह कमा रही हैं ये औरतें, जो इस तरह सुर्खी पाउडर लगा के बन संवर कर कैमरों के सामने आकर बैठ जाती हैं और कहती जी हम तो सरकार का मिलाद मना रही हैं, हम तो नात पढ़ रही हैं। ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा दीन है? बताएं ना, कोई तो बताए ना इसको। उलमा को इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तमाम उलमाए कराम से, मशाइख इज़ाम से, चूँकि उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, बुजुर्गान दीन, पीरान उज़ाम, जैसा कि आजकल अरसे से ये बंदा अर्ज कर रहा था, लिख रहा था इसके ऊपर, मुझे बहुत सी कालें भी आई, बहुत से सख्त अल्फाज भी मेरे मुतल्लिक़ कहे गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ की सुनी गई और मुख्तलिफ हमारी अहल सुन्नत की खानकाहों से तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहल सुन्नत के लिए एलामिये जारी हो रहे हैं। मैं इल्तिजा करता हूँ उन मशाइख़ इज़ाम से, बुजुर्गान दीन से, मैं अदना सा खादिम हूँ आप सबका। अक़ीदा अहल सुन्नत पर आप पाबंद हैं तो ये आपका खादिम है, ये आपका आजिज़ है, नौकर है। लेकिन अक़ीदा अहल सुन्नत से हट जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो जिस तरह ये एलामिये जारी हो रहे हैं, इल्तिजा करता हूँ तमाम उलमा से, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ तमाम मुंतज़मीन से, मिलाद कमेटियों से, जहाँ जहाँ के इलाकों की हैं, इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ अलैह अमल दें कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में कोई भी गैर शरई काम नहीं होगा, ना महफ़िल के अंदर, ना जुलूस के अंदर। और अपनी अपनी इलाकाई सतह के ऊपर जितने भी उलमाए कराम क़यादत करते हैं, बुजुर्गान दीन, मशाइख़ इज़ाम क़यादत करते हैं, उनसे भी गुजारिश है ख़ुद भी शरीयत पर अमल कीजिए और अपने चाहने वालों को भी शरीयत पर अमल करने का हुक्म दीजिए। आदाब महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेक्चर दीजिए, तहरीर कीजिए और उन्हें बताइए कि कोई भी खिलाफ शरअ का महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।